کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے کہا تھا کہ اے علی لا یحبک الا مؤمن، تم سے محبت کرنے والا مومن ہوگا اور تم سے بغض و عداوت رکھنے والا منافق ہوگا۔ جناب علی سے محبت ایمان کا معیار ہے، لیکن کون سی محبت؟ حقیقی محبت جو شریعت کے مطابق ہو، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق ہو، جو جناب علی کی تعلیمات کے مطابق ہو۔ نعروں والی محبت نہیں، بینر لگانے والی محبت نہیں، وہ محبت جو یہ تقاضا کرتی ہے کہ مجھے جس سے محبت ہے میں اس کی ہر بات کو مانوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب علی سے کہہ رہے ہیں کہ علی تم سے محبت کرنے والا مومن ہوگا اور تم سے بغض و عداوت رکھنے والا منافق ہوگا۔ میرے بھائیوں، آل بیت بڑے عظیم لوگ ہیں، وہ آل بیت جو ایمان کے اوپر ہوں، جو اسلام کے اوپر ہوں، جو توحید کے اوپر ہوں، اور جو ایمان کے اوپر نہ ہوں، اسلام کے اوپر نہ ہوں، توحید کے اوپر نہ ہوں، تو چاہے آپ کا چچا ابو طالب ہو جنت میں نہیں جا سکتا، چاہے آپ کا چچا ابو لہب ہو جہنم کی آگ میں داخل ہوگا۔ لیکن اگر آل بیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں تو ان کا ادب و احترام ہمارے اوپر واجب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مدینہ کے مابین ایک جگہ ہے جس کا نام ہے خم، وہاں پہ تشریف فرما ہیں، حج سے واپس آ رہے ہیں۔ مقام خم پہ کھڑے ہو کے آپ نے صحابہ کرام کو خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبے کے شروع میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، صحابہ کرام کو وعظ و نصیحت کی، اور اس کے بعد فرمایا الا ایھا الناس فانما انا بشر، اے لوگو میری بات دھیان سے سن لو، توجہ سے سن لو، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، انا بشر، کہ میں ایک انسان ہوں، ایک بشر ہوں۔ میرے بھائیوں، خم کا یہ خطبہ غدیر خم کے نام سے پاکستان انڈیا میں اشتہار بھی لگتے ہیں، اور کہا جاتا ہے جی کہ آج عید ہے۔ کیوں جی عید ہے آج؟ کیونکہ آج وہ دن ہے جس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ غدیر خم ارشاد فرمایا تھا، اور وہ لوگ جو دیگر صحابہ کرام سے بغض و عداوت رکھتے ہیں، جناب صدیق، جناب فاروق، جناب عثمان سے بغض و عداوت رکھتے ہیں، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس مقام پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا تھا کہ میرے بعد آئندہ خلیفہ جناب علی ہوں گے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، اس کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اس میں توحید ہے، اس میں کتاب و سنت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں؟ پہلا جملہ ہی اللہ کی حمد و ثنا کے بعد یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں بشر ہوں۔ فرمایا اولہما کتاب اللہ، پہلی چیز جو تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ کیا ہے میرے بھائیو؟ اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام، قرآن پاک۔ فرمایا کیا کرنا ہے؟ فیہ الہدی والنور، لوگوں جان لو ہدایت اسی کتاب میں ہے، نور اور روشنی اسی کتاب میں ہے۔ دیگر کتابوں میں ہو سکتا ہے روشنی بھی ملے، گمراہی بھی مل جائے، لیکن جو اللہ کی کتاب ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، اس میں کوئی گمراہی نہیں ہے، اس میں ہدایت ہی ہدایت ہے، اس میں نور ہی نور ہے، اس میں روشنی ہی روشنی ہے۔ آج لوگ روشن خیالی کے نعرے لگاتے ہیں، روشن خیالی میرے بھائیوں آپ کو یورپ سے نہیں ملے گی، مغرب سے نہیں ملے گی، روشن خیالی آپ کو قرآن پاک سے ملے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں فیہ الہدی والنور، کہ اللہ کی کتاب میں ہدایت ہے، اللہ کی کتاب میں نور ہے، روشنی یہاں پہ ہے، ادھر اندھیرے ہیں، ادھر روشنی نہیں ہے۔ فرمایا فخذوا بکتاب اللہ، اللہ کی اس کتاب کو پکڑ لو، جس کو میں تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کو پکڑ لو، واستمسکوا بہ، مضبوطی سے پکڑ لو۔ میرے بھائیو، آج لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ قرآن پاک کا ترجمہ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، قرآن پاک کی تفسیر نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ ہدایت دے ایسے مولویوں کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھنے سے کوئی گمراہ ہوگا،
نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں ہدایت کہیں اور نہیں اللہ کی کلام میں ہے، ہدایت کہیں اور نہیں اللہ کی کتاب میں ہے، روشنی کہیں اور نہیں اسی کتاب میں ہے، اور یہ کہتے ہیں نہ ترجمہ نہ پڑھنا۔ نہیں میرے بھائیو، اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، راہ ہدایت پہ لگنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ صراط مستقیم پہ چل پڑیں، آپ روشنی کے اوپر ہوں، تو کتاب اللہ کی تلاوت بھی سیکھیں، اس کا ترجمہ بھی سیکھیں، اس کی تفسیر بھی پڑھیں۔ فرمایا دوسری چیز کیا ہے جو چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ اہل بیتی، میرے گھر والے۔ قرآن پاک کی باری آئی تو آپ نے کہا کہ اسے مضبوطی سے پکڑ لو، اس میں ہدایت اور روشنی ہے۔ آل بیت کی باری آئی تو یہ نہیں کہا کہ ان کے پاس ہدایت ہے، ان کے پاس روشنی ہے، انہیں مضبوطی سے پکڑ لو، نہیں، ان کے بارے میں یہ کہا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میرے گھر والوں کے حقوق کا خیال رکھنا، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، یعنی کہ ان کے آداب کا خیال رکھنا، ان کا احترام کرنا، ان کے حقوق ادا کرنا۔ یہ نہیں کہا کہ ان کے اقوال تمہارے لیے ہدایت کا باعث ہوں گے، ان کے اقوال تمہارے لیے روشنی ہوں گے، نہیں، ایسی بات کوئی نہیں کہی۔ تو جو آپ نے خم کے مقام پہ کہا وہ حقیقت میں کچھ اور ہے، اور جو اس میں اضافے کر دیے گئے، جو لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ آپ نے اعلان کیا میرے بعد جناب علی خلیفہ ہوں گے، وہ غلط بات ہے، صحیح حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں آئی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ آل بیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں، آل بیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد، آل بیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مسلمان چچا اور ان کی مسلمان اولاد، یہ سارے کے سارے قابل احترام ہیں، ان سب سے محبت کرنا چاہیے، اور ان سے محبت ہم کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام